ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک خوبصورت گھر میں خوشی سے رہ رہی تھی، لیکن بس قسمتی سے ایک دن جب اس کی ماں کو احساس ہوا کہ وہ بہت بیمار ہے اور مزید زندگی گزارنے کے قابل نہیں، تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اسے کچھ نصیحت کی۔ میری پیاری بیٹی، اب مجھے جانا ہوگا۔ تمہیں خوشحال زندگی گزارنا، محنت کرنا اور کبھی بھی لوگوں کی مدد کرنا مت بھولنا۔ سنڈریلا نے کہا، ماں، برائے کرم ایسا مت کہیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن چیزیں ویسی نہیں ہوئیں جیسے اس نے امید کی تھی۔ بات کرنے کے فوراً بعد سنڈریلا کی ماں مر گئی۔ نہیں ماں، نہیں۔ ماں کے جانے کے فوراً بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کی 2 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ شروع میں انہوں نے سنڈریلا کے ساتھ اچھا سلوک کیا تاکہ وہ اس کے والد کا اعتماد جیت سکیں۔ لگتا ہے میری نئی بیوی سینڈریلا سے بہت محبت کرتی ہے، اب میں فکر مند نہیں ہوں۔ کچھ عرصے بعد والد کو بہت دور کام کرنے کے لیے جانا پڑا۔ انہوں نے سنڈریلا سے کہا کہ ان کی نئی بیوی اس کا بہت اچھی طرح خیال کرے گی۔ جیسے ہی والد چلے گئے، سوتیلی ماں نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے سنڈریلا کو اسٹور میں رہنے پر مجبور کیا اور ایک پرانے سخت بستر پر سونے کو کہا۔ اس کے علاوہ اس نے سنڈریلا کے تمام خوبصورت کپڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ اب سے یہ تمہارے کپڑے نہیں ہیں، تمہیں ان کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ اسٹور ہی اب تمہارا کمرہ ہے۔ اس کے بعد سنڈریلا نے نہ صرف گھر کا سارا کام کیا بلکہ صبح سے شام تک سخت محنت بھی کی۔ اس کے برعکس اس کی دونوں سوتیلی بہنیں کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کیونکہ سارا کام سنڈریلا کرتی تھی، اس کا چہرہ روزانہ کی محنت سے میلا ہو جاتا۔ وہ پرانے پھٹے کپڑے پہنتی اور بہت گندی نظر آتی۔ یہ دیکھ کر اس کی سوتیلی ماں اور دونوں بہنیں اس کا مذاق اڑاتی۔ تم ہمیشہ ایسی میلی کیوں رہتی ہو؟ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کی خدمت ہی کرتی رہتی۔ ماں، میں کچھ کھا سکتی ہوں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہیں صرف ہمارا کھانا ختم ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا کھانے کی اجازت ہے، سمجھ گئی؟ چونکہ وہ دن بھر گھر میں رہتی، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس نے اسٹور میں رہنے والے 2 چوہوں اور کھڑکی پر آنے والی چڑیا سے دوستی کر لی تھی۔ کھانا بہت کم ہونے کے باوجود بھی وہ روزانہ اپنے دوستوں، چوہوں اور چڑیا کو کھانا کھلاتی۔ یہ لو تمہارا حصہ، تم سب بھی بہت بھوکے ہوگے، ہے نا؟ یہ لے لو۔ پھر ایک دن فوجی آیا، اس نے جشن کی اطلاع دی جو محل میں ہونے والا تھا۔ اس نئے سال کی شام پر بادشاہ نے ایک جشن کا اہتمام کیا ہے تاکہ شہزادہ اپنی مثالی بیوی کا انتخاب کر سکے۔ بادشاہ نے تمام لڑکیوں کو بلایا ہے۔ اس خبر کو سن کر ریاست کی سب لڑکیاں بہت خوش ہو گئیں۔ سنڈریلا کو معلوم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں اسے جانے کی اجازت نہیں دے گی،
لیکن پھر بھی اس نے اجازت مانگنے کی کوشش کی۔ کیا میں بھی جشن میں شامل ہو سکتی ہوں؟ تم پہلے اپنی بہنوں کی تیاری کرنے میں مدد کرو۔ سنڈریلا نے اپنی بہنوں کے کپڑے تیار کیے اور ان کے بال بنائے۔ اگلی صبح سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں جلدی اٹھ گئیں۔ سنڈریلا، سنڈریلا، تم کتنی سست ہو، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ یہ رہے۔ جب سب کچھ ہو گیا، سوتیلی ماں نے سنڈریلا کو مٹر اور کالے دانے ملے ہوئے دیے اور انہیں الگ کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ سنڈریلا حیران رہ گئی کہ اس کام کو ختم کر کے وقت پر جشن میں جانا ناممکن تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں چوہوں نے سنڈریلا کے لیے مٹر اور کالے دانے الگ کرنے کی کوشش کی اور چڑیا اپنے دوستوں کو بلا کے لے آئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر تمام کام مکمل ہو گیا۔ سنڈریلا بہت خوش ہو گئی اور اپنی سوتیلی ماں کو بتانے لگی، ماں، میں نے وہ سب کچھ کر لیا جو آپ نے کہا تھا، کیا اب میں جلدی سے جا سکتی ہوں؟ تم بھی جشن میں جانا چاہتی ہو؟ کبھی نہیں۔ ہاں، یقیناً تمہاری حالت دیکھ کر شرمندہ ہوں گے سب۔ گھر پر رہو اور گھر کو صاف کرو، تمہارا یہی کام ہے۔ سنڈریلا افسردہ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ رونے لگی۔ پھر چڑیا اس کے پاس آئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور ایک پری نمودار ہوئی جس نے سنڈریلا کو حیران کر دیا۔ سوتیلی ماں اور بہنیں جشن کے لیے جا چکی تھیں اور شہزادے سے ملنے کے لیے بہت تیار تھیں، اور مجھے رات کے 12 بجے تک گھر کا کام مکمل کرنا تھا اور میرے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ یہ ساری باتیں سنڈریلا نے پری سے کی۔ پری نے کہا، فکر نہ کرو، جیسا کہ تم بہت مہربان اور سخی ہو، میں تمہاری مدد کے لیے ہی آئی ہوں۔ پری نے باغ میں لگے کدو کو لیا اور اس کو ایک خوبصورت بگی میں بدل دیا اور اس کے دوست چوہوں کو 2 خوبصورت گھوڑے بنا دیا۔ اور پری نے ایک بار پھر اپنا جادو آزمایا اور پلک جھپکتے ہی سنڈریلا نے خود کو ایک شاندار لباس میں پایا۔ اب تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو، میرا جادو آدھی رات تک ہی چلے گا، اس لیے تمہیں وقت سے پہلے گھر آنا ہوگا۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر وہ گاڑی میں سوار ہوئی اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ سنڈریلا نے سب کی تعریفوں کے ساتھ محل میں داخلہ لیا۔ وہ نیلے لباس میں تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکی اس ریاست میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ سنڈریلا وہاں بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی۔ بلا شبہ شہزادہ اس کی طرف بے خودی سے مائل ہو رہا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی سنڈریلا سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ رقص کرنے کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ شہزادی، کیا مجھے یہ اعزاز حاصل ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو رقص کے لیے مدعو کروں؟ پھر سنڈریلا اور شہزادہ رقص کرنے لگے۔ وہ اتنے خوش اور پرجوش تھے کہ انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک سنڈریلا کو احساس ہوا کہ آدھی رات ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اسے فوراً گھر جانا تھا۔ جاتے وقت سنڈریلا کا شیشے کا جوتا گر گیا، لیکن اس کے پاس اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں سوار ہوئی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔
शहजादे ने इसका पीछा किया, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं पाया। जब तक वो वहां पहुंचा, सिंड्रेला अंधेरों में गायब हो चुकी थी। शहजादे के पास सिर्फ सिंड्रेला का गिरा हुआ जूता रह गया था। इस दिन से शहजादे और इसके सिपाही इस जूते की मालिक को तलाश करने लगे। सिपाही काफी दिनों से जूते की मालकिन को ढूंढ रहे थे। वो कई घरों में गए, लेकिन अभी तक वो लड़की नहीं मिली जिसका पांव शीशे के जूते में ठीक आया। इधर सिंड्रेला का दिल भी हैरान था कि शहजादा इसे मिल पाएगा भी या नहीं। शहजादा हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनने को कहता था, लेकिन जूता किसी के पाँव में नहीं आया। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी सुतेली माँ ने दरवाजा खोला। सुतेली माँ ने कहा, जब शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी सुतेली माँ ने दरवाजा खोला। सिंड्रेला ने नीचे जाने की दरख्वास्त की, लेकिन सुतेली माँ ने कहा, तुम जैसी लड़की को शहजादा कभी दुल्हन नहीं बनाएगा, और उसको स्टोर में बंद कर दिया। सिंड्रेला के दोस्तों को इसका हाल मालूम हो चुका था। जब वो नीचे जा रही थी तो सिंड्रेला ने चाबी चुरा ली और बाहर निकल आई। दोनों सुतेली बहनों के पाँव में जूता फिट नहीं आया। शहजादे ने पूछा, क्या यहाँ कोई और भी लड़की है? नहीं शहजादे। एक लम्हे के बाद सिंड्रेला नीचे आई। शहजादा हैरान रह गया, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? शहजादा बोला, मुझे लड़की बहुत जानी पहचानी लगी है। सिंड्रेला ने जूता पहना जो बिल्कुल फिट आया। शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि यही वो लड़की थी जिसके साथ वो इस रात रक्स कर रहा था। मेरी शहजादी, क्या आप मेरे साथ महल वापस चलेंगी? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सिपाही, इस औरत को कैद में डाल दो। शहजादे और सिंड्रेला की शादी शानदार तरीके से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।